بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے، ظہر سے پہلے جو 4 رکعت والی نماز ہے، جو 4 رکعت سنت نماز پڑھتے ہیں ظہر سے پہلے، بعض حضرات 2 رکعت کر کے پڑھ رہے ہیں، بعض حضرات 2 رکعت کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ ضروری اس لیے ہے، یاد رکھیں جہاں تک حدیث کی بات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدعو اربعا قبل الظہر ورکعتین قبل الغداء۔ جیسے کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو بخاری شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 پہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے کی 4 رکعت بالکل چھوڑتے نہیں تھے، 4 رکعت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ تو سمجھ میں آیا کہ یہ سنت بھی ہے اور تاکید بھی ہے، اللہ کے رسول جو ہے پڑھا کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ سمجھ میں آیا کہ یہ تاکید بھی ہے، لہٰذا 4 رکعت، ایک تو اس حدیث سے 4 رکعت کا ثبوت ملا کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، ہر وقت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، چھوڑا نہیں کرتے تھے، لہٰذا یہ تاکید بھی ہے، یہ ضروری میں داخل کر دیا گیا، سنت مؤکدہ، فرض واجب کا درجہ تو نہیں دیا گیا لیکن تاکید میں ضرور داخل کیا گیا۔ ایک تو یہ پتا چلا حدیث سے۔ اب 2 رکعت 4 رکعت جو پڑھیں گے، ایک سلام کے ساتھ پڑھیں گے یا 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، ایک مسئلہ یہ بھی کھڑا ہوا۔ اب اگر حدیث دیکھتے ہیں تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، فی کلہن قرات، کیا ہر رکعت میں قرات کروں گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قال نعم، اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں۔ قلت بینہن تسلیم فاصل، دیکھیے صحابی رسول سوال کر رہے ہیں، یا اللہ کے رسول وہ جو 4 رکعت میں پڑھوں گا ظہر سے پہلے، کیا 4 رکعت کے درمیان سلام پھیروں گا؟ یعنی 2 رکعت پہ سلام پھیروں گا، سلام سے دونوں کو فصل کروں گا؟ صحابی رسول حل کر رہے ہیں مسئلہ، دیکھیے کیسے۔ ابھی پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا قال لا الا التشہد، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، صرف تشہد پڑھو گے، بیچ میں درمیان 2 رکعت جو پڑھو گے، 4 رکعت کے درمیان جو 2 رکعت ہے اس میں صرف تشہد پڑھو گے، سلام نہیں پھیرنی ہے۔ اور یہ حدیث شرح معانی الاثار میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 331 پہ، مجموع الالحادیث میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194 آپ کھول کر دیکھیے، یہاں پر حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی رسول یہ مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے کیا سکھایا، صحابی نے کیا عمل کیا، آپ کے سامنے واضح ہے۔ لہذا جو حضرات آج کل یہ فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ ظہر سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت تو پڑھ رہے ہیں لیکن 2 رکعت کر کے، اب سوچئے کہ کیا صحیح کر رہے ہیں، کیا ان کا یہ عمل صحیح ہے؟ یاد رکھیں اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں میرے پاس موجود ہیں اسی کے متعلق، ظہر سے پہلے جو نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت، 1 سلام یا 2 سلام، اس کے متعلق اور بھی حدیثیں موجود ہیں، اور جو ان کی حدیثیں ہیں وہ تو لمبی باتیں ہو جائیں گی، اس لیے چھیڑوں گا نہیں، ورنہ اگر وہ حدیث پیش کر دی جائے آپ کے سامنے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، بہت آسان سی بات ہے۔ تو بہرکیف اب مسئلہ یہ سمجھیے، ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنی ہے، ایک ہی سلام سے پڑھنی ہے، یاد رکھیے گا، یہ ضروری بھی کیونکہ سنت مؤکدہ میں داخل ہے، اللہ کے رسول چھوڑتے نہیں تھے۔ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا۔ جو فتنہ کھڑا کر رہے ہیں یہ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں، آپ کو اللہ کے رسول صحابہ دونوں کے طریقے سے ہٹا کر کہاں لینا چاہتے ہیں؟ جہنم کے راستے کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، آخری زمانے میں جو فتنے وغیرہ ہوں گے، صحابہ کرام نے پوچھا جنت میں کون جائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہی جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ تو سمجھ میں آیا، اللہ کے رسول کا بھی وہی طریقہ تھا، صحابہ کا بھی وہی طریقہ تھا، اور یہ جو ہے آج کل فتنہ کھڑا کر کے آپ کو ان دونوں کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کا پابند بنائے، آمین یا رب۔